یعنی اللہ سب سے ادنا اور مخفی شرک بھی قبول کرنے کو تیار نہیں، اور وہ ہے سلامتی اور نجات کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے جا و جلال میں دوسرے کے جا و جلال کو شریک کرنا، ہاں اگر شفاعت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہو اور اس شخص کی بھی تعین کر دی گئی ہو جس کے لیے سفارش کرنی ہے، تو ایسی سفارش میں شرکت کا شائبہ نہیں، کیونکہ سفارش بھی نفع کی دوسری صورتوں کی طرح اللہ تعالیٰ ہی کی خاص ملکیت ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ سورہ سبا کی مذکورہ بالا آیت سے شرک کی کوئی قسم بھی خارج نہیں، کیونکہ شریک یا تو ملکیت میں شریک ہوگا یا تصرف میں۔ پہلی صورت میں یا تو وہ اپنے حصہ کا تنہا مالک ہوگا یا اس حصے میں دونوں حصے دار برابر کے شریک ہوں گے، اور دوسری صورت میں شریک یا تو خود مالک کی مدد کرے گا یا مالک کے پاس کسی غیر کی مدد کرے گا، اور یہ چاروں قسمیں ترتیب وار اس آیت میں موجود ہیں۔ آیت میں ان چاروں قسموں کے ظاہر و باہر ہونے کے باوجود میرا خیال ہے کہ کسی نے ایسی توضیح نہیں کی ہے جس طرح میں نے کی ہے۔ الشرک و مظاہرہ للمیلی صفحہ 66۔ میں یعنی ڈاکٹر علی بن نفی علیانی کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں، بلکہ حافظ ابن قیم رحم اللہ نے بھی اسی انداز سے اس آیت کی توضیح کی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان تمام اسباب کو بالکل کاٹ دیا ہے جن پر تمام مشرکوں کا تکیہ تھا۔ چنانچہ غور و فکر کرنے والے کو اس کا علم ہو جائے گا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو اپنا کارساز یا سفارشی بنایا، اس کی مثال مکڑی کی ہے جس نے ایک گھر بنایا، اور سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ سبا آیت نمبر 22 اور 23 کا ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی، ان مشرکوں سے کہو کہ پکارو اپنے ان معبودوں کو جنہیں تم اللہ کے سوا اپنا معبود سمجھے بیٹھے ہو۔ وہ نہ آسمانوں میں ذرہ برابر کسی چیز کے مالک ہیں نہ زمین میں، وہ آسمان و زمین کی ملکیت میں شریک بھی نہیں ہیں، ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار بھی نہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حضور کوئی شفاعت بھی کسی کے لیے نافع نہیں ہو سکتی بجز اس شخص کے جس کے لیے اللہ نے شفاعت کی اجازت دی ہو۔ ابن قیم رحم اللہ فرماتے ہیں کہ مشرک دراصل کسی کو اپنا معبود اس عقیدے کی بنا پر بناتا ہے کہ اس کے ذریعے اسے نفع حاصل ہوگا، حالانکہ نفع صرف اس ذات سے حاصل ہو سکتا ہے جس کے اندر ان چار خصلتوں میں سے کوئی بھی ایک خصلت ہو۔ یا تو وہ ذات اس نفع کی مالک ہو جو اس کا مرید چاہتا ہے، اور اگر اس نفع کا مالک نہ ہو تو کم از کم مالک کا شریک ہو، اور اگر مالک کا شریک بھی نہ ہو تو اس کا معاون و مددگار ہو، اور اگر معاون و مددگار بھی نہ ہو تو اس کے پاس سفارش کا حق رکھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اوپر سے نیچے تک ان چاروں مراتب کی ترتیب وار نفی کر دی ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے ملکیت کی نفی کی، پھر ساجھیداری کی، پارٹنرشپ کی، پھر امداد اور تعاون کی، اور سب سے آخر میں شفاعت کی نفی کی ہے جس کا مشرک گمان کرتے ہیں۔ البتہ ایک ایسی سفارش کو ثابت کیا ہے جس میں مشرکوں کا کوئی حصہ نہیں، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے سفارش کرنا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 48 میں فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ جب شرک معاف ہی نہیں ہوگا تو مشرک کے لیے شفاعت کی اجازت کا سوال ہی نہیں رہا۔ نیز صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کے لیے ایک مقبول دعا ہے اور ہر نبی اپنی اپنی دعائیں مانگ چکے، اور میں نے اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے بچا رکھی ہے، جو اس شخص کو حاصل ہوگی جو اس حال میں مرا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو۔ مسلم جلد 2 صفحہ 76، کتاب الایمان حدیث نمبر 338، مدارج السالکین جلد 1 صفحہ 343۔ غالباً شیخ میلی کو علامہ ابن قیم رحم اللہ کے اس کلام کا علم نہیں ہو سکا، اور انہوں نے بھی تقریباً
وہی کہا جو علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا تھا، اہل علم کی یوں متشابہ باتوں کو توارد خاطر کہا جاتا ہے۔ بہرحال شرک کی جس تقسیم کی طرف دونوں بزرگوں نے اشارہ کیا ہے وہ اس آیت کریمہ سے ظاہر و باہر ہے۔ ابو البقا کفوی نے اپنی کتاب کلیات میں شرک کی 6 قسمیں بتاتے ہوئے کہا کہ شرک کی کئی قسمیں ہیں۔ نمبر 1، شرک استقلال، یعنی 2 مستقل سازیدار ماننا، جیسے مجوسیوں کا شرک ہے۔ نمبر 2، شرک تقییز، یعنی اللہ تعالیٰ کو چند خداؤں کا مجموعہ سمجھنا، جیسے نصارہ کا شرک ہے۔ نمبر 3، شرک تقریب، یعنی غیر اللہ کی عبادت اس لیے کرنا کہ وہ بندے کو اللہ تعالیٰ سے قریب کر دے گا، جیسے زمانے جاہلیت کے کافروں کا شرک تھا۔ نمبر 4، شرک تقلید، یعنی غیر اللہ کی عبادت دوسروں کی پیروی میں کرنا، جیسے بعد میں آنے والے اہل جاہلیت کا شرک ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 31۔ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب مان لیا ہے، اور اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ ان کو ایک معبود کے سوا کسی کی بندگی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا، اس کے سوا کوئی مستحق کی عبادت نہیں، پاک ہے وہ ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 31۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے، جو پہلے عیسائی تھے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے مذکورہ آیت پڑھی تو انہوں نے کہا کہ وہ یعنی نصارہ اپنے علماء و مشائخ کی عبادت تو نہیں کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ وہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرتے ہیں اور عوام ان کی اتباع کرتے ہیں، تو یہ ان کی عبادت ہے۔ اس حدیث کو امام احمد اور ترمذی نے روایت کیا ہے، اور ترمذی نے اسے حسن کہا ہے۔ نیز عبداللہ بن حمیدی ابن ابی حاتم اور طبرانی نے متعدد طرق سے روایت کیا ہے۔ دیکھیے فتح المجید صفحہ 110 اور تفسیر کی کتابیں۔